بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو کلمہ توحید پر ایمان لے آنے، بنی اسرائیل پر ڈھائے جانے والے مظالم کو روکنے اور انہیں آزادی دینے کا حکم خداوندی پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام مدین سے آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے اور دونوں بھائی فرعون سے ملنے کے لیے اس کے محل پہنچے۔ فرعون نے دونوں بھائیوں کو اندر بلا لیا۔ دونوں بھائی فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں بھائی کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم اس ایک رب کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے ہر چیز کو موضوع شکل کے ساتھ پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اسی زمین سے مختلف قسم کے نباتات پیدا کرتا ہے جسے ہم سب انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ اس نے ہمیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں ہمیں لوٹائے گا اور پھر اسی سے بروز قیامت دوبارہ اٹھائے گا۔ فرعون نے آپ کی دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ایک جادوگر ہیں، معاذ اللہ، اور آپ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے جادوگر اکٹھے کرتا ہوں، تم ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور مقابلے کا دن اور وقت مقرر کر لیا گیا۔ فرعون نے پورے ملک سے اپنے نامی گرامی جادوگروں کو بلوایا اور اعلان کروا دیا کہ مقابلے والے دن سب لوگ مقابلے والی جگہ اکٹھے ہوں۔ دراصل اسے یقین تھا کہ اس کے پورے ملک سے منگوائے ہوئے مشہور و معروف جادوگران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے اور بنی اسرائیل کے لوگ اس نبوت کے دعوے دار کو جب خود اپنی آنکھوں سے شکست کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ مقابلے والے دن حسب اعلان کئی ہزار لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا۔ فرعون کے پورے ملک سے چن چن کر منگوائے ہوئے جادوگر بھی موجود تھے اور فرعون بھی بڑے اعتماد اور تکبر کے ساتھ براجمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ فرعون کے جادوگروں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مقابلے میں پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو آپ نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ پہل تم لوگ کرو۔ وہ سب جادوگر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون سا جادو دکھایا جائے کہ جس کا آپ جواب نہ دے سکیں۔ آخر تھوڑی دیر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ کسی ایک نقطے پر متفق ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں تو وہ سب سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ فرعون اور اس کے سب جادوگر بہت خوش تھے اور انہیں اپنی کامیابی کا بے حد یقین تھا۔ اسی وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا زمین پر پھینکو۔ جب آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو وہ عصا زمین پر گرتے ہی ایک بہت بڑے اژدہے میں بدل گیا۔ اس اژدہے کی گردن بہت لمبی اور شکل انتہائی ڈراؤنی تھی۔ اس اژدہے نے ان جادوگروں کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ لوگ اتنے بڑے اور خوفناک سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے اور دور بھاگ گئے اور دور سے ہی کھڑے ہو کر یہ سب دیکھنے لگے۔ فرعون اور اس کے سب جادوگر بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ جب وہ اژدہا سب سانپوں کو نگل چکا تو پھر دوبارہ عصا کی شکل میں واپس تبدیل ہو گیا۔ فرعون کے سب جادوگر یہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کچھ دکھایا یہ کوئی جادو نہ تھا بلکہ یہ سب حضرت موسیٰ کے رب کی قدرت و طاقت کا نمونہ تھا۔ وہ سب جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے زبردست طاقت و قدرت رکھنے والے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور ان ایمان لے آنے والے جادوگروں سے کہنے لگا کہ تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو اور تم اس مقابلے سے پہلے ہی ایمان لے آ چکے تھے۔ تم سب کو جادو حضرت موسیٰ نے سکھایا ہے، معاذ اللہ۔ پھر ان جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یا تو تم حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آنے والی بات سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کا ایک ہاتھ اور دوسری سمت کی ایک ٹانگ کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو کھجور کے درخت پر لٹکا کر پھانسی دوں گا۔ فرعون کی ان دھمکیوں کا ان ایمان لے آنے والے جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے فرعون کو صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم کسی بھی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اس ایک رب کی وحدانیت سے انکاری نہ ہوں گے۔ چنانچہ فرعون نے پہلے ان سب ایمان لانے والے جادوگروں کا ایک ہاتھ اور دوسری سمت کی ایک ٹانگ کٹوا دی اور پھر ان سب کو کھجور کے درختوں پر پھانسی پر لٹکا کر شہید کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔